امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حشام بن حسان فرماتے ہیں کہ بصرہ کی ایک مشہور و معروف نیک اور پارسا خاتون نے مجھے خواب بیان کیا۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں ایک گھر میں داخل ہوئی، گھر سے پھر باغ میں گئی۔ وہ باغ پھولوں سے بھی لدا ہوا ہے، پھلوں سے بھی لدا ہوا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس باغ کے اندر ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بہت نیک اور صالح ہے، نورانی سیرت والا ہے، نوکر چاکر ارد گرد جام لیے کھڑے ہیں۔ اتنے میں کسی نے صدا لگائی، اے نوجوان، مروان مولوی تشریف لا رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، وہ مرد اچانک کھڑا ہوا، اپنے ممبر سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ جو ہی میری آنکھ کھلی میں کیا دیکھتی ہوں کہ مروان مولوی کا جنازہ میرے گھر کے دروازے سے گزر رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ خواب دیکھا، جنت کے باغوں میں ہوں اور آواز پڑتی ہے مروان مولوی تشریف لا رہے ہیں، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مروان مولوی کا جنازہ میرے گھر کے دروازے سے گزر رہا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کے بزرگ نیک بندے ابھی ہوتے زمین پر ہیں، جنت میں مقام ان کو پہلے مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کی تدفین کے معاملے میں تاخیر نہ کرو، اس کو جلد از جلد دفن کرنے کی کرو۔ کیوں؟ اگر وہ نیک ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو اللہ نے جو اس کو مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ اپنے مرتبہ اور مقام تک جلد پہنچے، وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچے۔ اگر وہ روح خبیث ہے، اگر وہ گناہ گار ہے، بدکار ہے، بد اخلاق ہے، پھر ایسی خبیث روح کو اپنے گھروں سے بھی جلدی دفع کرو اور اپنے کاندھوں سے بھی جلدی سے اتار دو، تاکہ ان کی خباثت کا جو برا اثر ہے وہ تم پر نہ پڑے۔ فرمایا تدفین کے معاملے میں جلدی کرو، اگر نیک ہے وہ جنت کی طرف جلدی پہنچے، اگر وہ برا ہے تو تمہارے گھر سے اس کی نحوست جلدی سے جلدی دور ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ تدفین کے معاملے میں تاخیر نہ کیا کرو۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ابھی نیک لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا جاتا، ابھی وہ یہی تشریف فرما ہوتے ہیں، تدفین نہیں کی جاتی، مگر جنت کے اندر ان کا مقام پہلے ان کو دکھا دیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو جنت کے اندر پہلے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں اس پر فکر کرنا ہوگا، ہمیں غور و فکر و تدبر سے کام لینا ہوگا کہ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کی جانب کیوں نہیں سوچتے، ہم اپنی قبر کو کیوں نہیں دیکھتے۔ کسی نے کیا خوب لکھا کہ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غالب، کہاوت ہے کسی کے گھر خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ قبر ایک ماں ہے، بندہ جب کچھ وقفے کے بعد، کچھ دن گزارنے کے بعد اپنی ماں کی خدمت میں جاتا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر جاتا ہے، اپنی بہن کے گھر جاتا ہے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر جاتا ہے۔ تو قبر بھی ایک ماں ہے، تو قبر کے پاس جب جانا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ساز و سامان تیار کریں، کوئی نہ کوئی نیکیاں لے کر جائیں، تاکہ جب قبر کو یہ نیکیاں پیش کریں وہ قبر ہمارے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے۔ ہاں، قبر برحق ہے، موت برحق ہے، قبر میں شک ہے، آخر جانا ہمیں اسی زمین کے اندر ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اپنی آخرت کی جانب سوچا کریں۔ ہم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کی خاطر ہم نہ کبھی حلال دیکھتے ہیں، کبھی حرام دیکھتے ہیں، بس جیسا بھی آیا کمانے کی کوشش میں ہیں، کبھی غریبوں کا حق چھین لیا، کبھی یتیموں کا حق چھین لیا۔ مجھے بتاؤ، کبھی کوئی ذمہ دار سے ذمہ دار انسان مرا ہو اور وہ اپنے ساتھ کوئی روپیہ پیسہ لے کر گیا ہو؟ نہیں، جتنا بھی بڑا ذمہ دار ہو وہ دونوں ہاتھ خالی چھوڑ کر جاتا ہے، اور غسل دینے والا بھی بار بار اس کے ہاتھوں کی مڑی انگلیوں کو کھول کھول کر چیک کرتا ہے کہ کہیں اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ تو نہیں چھپا ہوا۔ اس کے کپڑوں کو بھی پھاڑ پھاڑ کر اتار دیا جاتا ہے کہ کہیں اس کی جیب کے اندر تو کوئی چیز موجود نہیں، اس کی جیبوں کو بھی خالی کر دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، موت نہیں ٹل سکتی، موت نہیں ٹل سکتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ نے دودھ نوش فرمایا ہے، آپ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے پانی کا پیالہ نوش فرما کے رکھا، تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری بچپن کی عمر میں تھے، آپ آئے اور پانی کا پیالہ جو تھا وہ آپ نے پی لیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ ام سلمہ،
پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، کس نے پیا؟ تو عرض کرتی ہیں کہ حسن بصری نے آپ کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن نے پانی جو بچا ہوا تھا جتنا پانی پیا اتنا ہی میرا علم اس کے اندر سیراب کر گیا۔ فرمایا اللہ نے اتنا ہی میرا علم اس کے سینے میں اتار دیا۔ آپ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، بے شمار آپ کی فضیلتیں ہیں۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ملک کے روم میں تجارت کی غرض سے گئے، آپ ہیرے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آپ جب اپنا روم میں گئے، وہاں ایک وزیر سے ملاقات کرنے کے لیے جب پہنچے، وہ ایک وزیر کسی اور جگہ جانے کے لیے تیار تھا۔ وزیر نے پوچھا کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی چلتا ہوں۔ وہ وزیر اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دونوں سفر پر جاتے ہیں، اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہے۔ ایک جنگل میں پہنچے، وہاں پر ایک رومی ریشم کا بڑا خوبصورت محل تیار ہے، بڑا خوبصورت محل تیار ہے، اور اس محل کے گرد کبھی فوج آتی ہے، طواف کر کے منہ لگا کر کوئی بات کہہ کے چلی جاتی ہے، کبھی حسینہ و جمیلہ عورتیں آتی ہیں، وہ بھی بات کہہ کے چلی جاتی ہیں، کبھی رقاصائیں آتی ہیں، ناچنے والی آتی ہیں، وہ بھی کوئی سرگوشی کر کے چلی جاتی ہیں، اور کبھی فوج آتی ہے، کبھی علماء کرام آتے ہیں، نیک اور صالحین آتے ہیں، وہ بھی کوئی بات کان میں کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت حسن بصری نے یہ سارا معاملہ دیکھا، اور اس کے بعد حسن بصری نے اس وزیر سے پوچھا کہ یہ ایک خوبصورت محل ہے، توجہ میری طرف، یہ خوبصورت محل ہے، لوگ یہاں پر آتے ہیں، کبھی فوج آتی ہے سلامی کر کے چلی جاتی ہے، کبھی خوبصورت لڑکیاں آتی ہیں سلامی کر کے چلی جاتی ہیں، کبھی علماء کرام آتے ہیں، صوفیاء آتے ہیں، سلامی کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس وزیر نے جواب دیا یہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا تھا، نوجوان تھا، اچانک اس کی موت واقع ہو گئی، فوج آتی ہے طواف کر کے یہ بات کہہ کے چلی جاتی ہے کہ نوجوان اگر تجھے موت سے بچانا ممکن ہوتا ہم ہتھیاروں سے تیری موت کا دفاع کرتے۔ حسین جمیل لڑکیاں آتی ہیں، وہ طواف کرنے کے بعد سرگوشی کر کے چلی جاتی ہیں کہ نوجوان اگر تجھے موت سے بچانا ممکن ہوتا اپنے حسن کے ذریعے تجھے موت سے بچا لیتے۔ علماء کرام آتے ہیں، وہ طواف کر کے سلامی کر کے چلے جاتے ہیں، اور بات یہ کہتے کہ نوجوان اگر تجھے موت سے بچانا ممکن ہوتا ہم دعائیں کر کے تجھے موت سے بچا لیتے۔ امیر اور کبیر بادشاہ وزیر آتے ہیں، وہ بھی سلامی کر کے چلے جاتے ہیں، بات یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ نوجوان اگر تجھے موت سے بچانا ممکن ہوتا تو ہم پیسہ روپیہ لوٹا دیتے، تجھے موت سے بچا لیتے۔ تو کہتے ہیں کہ تجھے موت سے بچانا ناممکن تھا، دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی نعمت موت سے انسان کو نہیں بچا سکتی، نہ دولت، نہ حسن، نہ طاقت، نہ جوانی، نہ ناچ گانا، کوئی بھی چیز انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جب حضرت حسن بصری نے اس وزیر کی زبان سے یہ جملے سنے کہ نوجوان مر چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو موت سے نہیں روک سکی، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت حسن بصری نے وہیں پر وعدہ کیا، رب کی بارگاہ میں عہد کیا کہ آج کے بعد حسن بصری ہنسے گا نہیں، آج کے بعد حسن بصری کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ آپ نے وہیں پر سارا کچھ ترک کیا اور دور جنگل میں جا کر گوشہ نشین اور رب کی عبادت کرنے لگے، اور اللہ کے بہت بڑے بزرگ قرار پائے۔ موت برحق ہے، موت کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ پھر ہمیں دنیا کی اتنی لالچ کیوں ہے؟ ہم دنیا کے پیچھے اتنا کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اپنے رب کو کیوں بھول چکے ہیں؟ اپنے رب کی یادوں سے غافل کیوں ہو چکے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جب انسان کے دل کے اندر اپنے رب کا خوف رہے گا، رب کی رحمتیں بھی برسیں گی۔ انسان کوئی بھی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ مظفر گڑھ سے آگے، علی پور سے آگے ایک وسندے والی علاقہ ہے، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تقریباً 30 سال پہلے، اور اس واقعے کی میں نے تصدیق بھی کی ہے اور حقیقت ہے۔ دو بھائی آپس میں لڑے، ان بھائیوں کے آپس میں لڑائی ہوئی۔ لڑائی کس وجہ سے ہوئی؟ دو مرلے زمین پر وہ بھائی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں۔ زمین سڑک کے کنارے پر ہے،
وہ بھائی کہتا ہے یہ میں نے لینی ہے، وہ کہتا ہے میں نے لینی ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی اتنا طول پکڑ گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب باپ نے یہ فیصلہ کیا ان کو قبرستان میں دفن نہ کیا جائے بلکہ ان کو انہی دو مرلوں پر دفن کر دیا جائے۔ اور آج بھی وہ قبریں وسندے والی کے علاقہ پر، روڈ کے اوپر، اڈے کے اوپر، سڑک کے کنارے پر وہ دو قبریں موجود ہیں۔ اور یہ دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ جس زمین کے لیے تم لڑ رہے تھے وہ 30 سال گزر چکے ہیں، وہ زمین وہیں پر ویسے کی ویسے پڑی ہے اور تمہاری قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ اب دنیا والے جب وہاں سے گزرتے ہوں گے سوال تو کرتے ہوں گے نا، یہ سڑک کے کنارے پر قبریں کیوں ہیں؟ اور بتانے والے بتاتے ہوں گے اسی زمین کی خاطر انہوں نے ایک دوسرے کا قتل کیا ہے۔ تو ہم زمین کی خاطر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر موت کو بھول جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، حقیقی بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقی کر دیتے ہیں، رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے پل باندھ لیتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں، کہ ہم پر موت واقع نہیں ہونی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے رب سے ڈرتے رہا کریں۔ جب بندہ اپنے رب کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیتا ہے پھر رب کی رحمتیں بھی انسان سے دور ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کریم اپنی رحمتیں بھی نہیں برسانا چاہتا، اللہ اپنی رحمتوں کو انسان سے بہت دور کر لیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک امت کو بارش کی ضرورت پڑی، بارش کے لیے جانور بھی ترس رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی بلک رہے ہیں، بوڑھے مرد و خواتین بھی بلک رہی ہیں کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اللہ ہمیں بارش عطا فرما، مگر بارش نہیں برستی۔ وہ رب کی بارگاہ میں بار بار التجا کرتے ہیں، بارش نہیں برستی۔ نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرمائے، اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے، بارش نہیں آتی۔ اللہ کے نبی اس امت کو لیتے ہیں، صحرا میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر التجائیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے نبی تیری اس امت کے اندر، اس مجمع کے اندر ایک بدبخت ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی رحمت برسانا نہیں چاہتا، ایک کمینہ انسان ایسا ہے، اس کے گناہ اتنے ہیں، وہ بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، وہ میری شریعت کا دشمن ہے۔ جب تک وہ بندہ اس مجمع کے اندر موجود رہے گا میں رب بارش کے قطرے نہیں برساؤں گا۔ وہ نبی اس امت میں آتے ہیں، وہ مجمع میں آ کر یہ رب کا پیغام سناتے ہیں کہ لوگو تم میں کون ایسا بدبخت انسان ہے، کون ایسا گناہگار انسان ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری مخلوق بارش کو ترس رہی ہے، ایک بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے سب پر بند کر دیے، وہ اٹھے اور یہاں سے دفع ہو جائے، وہ چلا جائے کہ اس کی بدقسمتی کی وجہ سے دوسرے لوگ رب کی رحمت سے محروم نہ ہوں۔ اللہ کے نبی اس مجمع میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ بدبخت گناہگار، اللہ نے نشاندہی نہیں کی کہ فلاں نام کا ہے، فلاں شکل و صورت ہے، بس اللہ نے یہ فرمایا کہ اس مجمع کے اندر ایک گناہگار انسان موجود ہے، جب تک وہ مجمع سے اٹھ کر چلا نہیں جاتا میں پروردگار عالم رحمت کے قطرے نہیں برساتا۔ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا، نبی آ کر مجمع میں یہ اعلان کرتا ہے، لیکن شخص کوئی بھی نہیں اٹھتا، کوئی بھی بندہ مجمع سے نہیں نکلتا، اللہ کی رحمت برسنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کا نبی پھر اپنے رب سے ملاقات ہم کلام ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ پروردگار عالم ابھی تیرا اعلان ہوا، اس مجمع کے اندر ایک بد کردار انسان ہے، میں اس کی وجہ سے پوری امت کو اپنی رحمت سے دور رکھے ہوئے ہوں۔ تو یہاں پر ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا علاقہ ایک بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے رب کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، ایک بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر پورا علاقہ گناہگار ہو تو اللہ کے ایک نیک بندے کی وجہ سے سب پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو اس وقت کی بات ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے پورا مجمع، پوری نبی کی امت اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکی ہے، ابھی وہ شخص اٹھا نہیں، اللہ نے اپنی رحمتوں کی برسات کر دی۔ اللہ کا نبی اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ پروردگار عالم ابھی تیرا یہ اعلان ہوا کہ میں رحمت نہیں برساؤں گا، شخص بھی کوئی نہیں اٹھا، پھر تو نے رحمت کے قطرے بھی برسا دیے،
ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے دل کے اندر میرے ساتھ وعدہ کر لیا۔ جب بندہ دل کے اندر اپنے رب کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے، اس بندے نے یہ وعدہ کہ اللہ جب میں گناہ کرتا تھا تو نے میرا پردہ چاک نہ کیا، آج مجمع کے اندر بھی مجھے رسوا نہ کرنا، میں تیری بارگاہ میں یہ پکا وعدہ کرتا ہوں، یہ دلی عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج تو اپنی رحمت کے قطرے برسا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اس بندے نے مجمع کے اندر میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، اب بتا میں اس کے پردوں کو فاش کروں، اس کے گناہوں کے پردوں کو چاک کروں یا اس کے یارانے کو اپنے ساتھ دیکھوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس پر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں دنوں کے اندر خوف خدا پیدا کرے، موت برحق ہے، اگر دل کے اندر خوف خدا ہوا تو چھٹکارا مل جائے گا، اگر خوف خدا نہ ہوا تو رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں، زمینوں کے ٹکڑوں کی خاطر، روپوں اور پیسوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو دھکے نہ دیا کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ رشتہ ناتا نہ توڑ دیا کریں۔ لوگ بھائیوں کو تو حق دے دیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے۔ باپ جب مر جائے اور باپ کی جتنی بھی جائیداد ہے اس میں سے جو حصہ شریعت نے بہن کا مقرر کیا ہے وہ بھائیوں پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ بہنوں کی ہتھیلی پر رکھیں، اور بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حصے کا مطالبہ کریں۔ اگر بہن معاف بھی کرنا چاہے پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کا حق ان پر وہ ادا کریں، بہنوں کا حصہ ان کی دہلیز تک پہنچائیں۔ تو بہنوں کا حصہ کھا کر بھائی کبھی طرح نہیں کرتے، ہمیشہ ڈوبتے چلے جاتے ہیں، گھروں میں برکتی رہتی ہے، رب کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہنوں کا حق نہ کھایا کریں، جو شریعت نے مقرر کیا ہے، ماں کا حصہ ماں کو دیں، بیوی کا حصہ بیوی کو دیں، بہن کا حصہ بہن کو دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔